الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مغفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق اللہ علیہ ایدی ڈبلی بند کر دیں ہما قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دی تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی یکتائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا مالک ہے خالق راضی کے داتا گنج بخشے رنج بخشے لج پالے غریب نواز کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک اللہ رہے گا اور کل قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام امام کل ختم الرسل دنائے سبل امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار تیرے تے میرے دلاں دی بہار ساڈی جند جان حسن و حسین دے نانا جان اما جی فاطمہ دے ابا جان جناب سیدنا محمد الرسول اللہ پروانے ادھر گج وج کے نبی پاک دے درود پڑھو ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس صاحبوں اور ساتھیوں تسا احباب نے میرے تو قبل عمران خان دے ترنے چلے آندا جی تسا احباب نے میرے تو قبل میرے بڑے ہی محسن بھائی دوست نوجوان خطیب فاضل نوجوان واعظ خوشان حضرت مولانا قاری ضیاء الرحمان اکاڑوی صاحب حافظہ اللہ تعالی دا خطاب سنے ہیں اور انہاں تو قبل میرا بھائی حنزلہ بورے والا تو بڑا اچھا میرا بھائی دوست ہے انہیں خطاب انہاں کیتا ہے علماء کرام خطبہ اعظام اپنے اپنے خیالات دا اظہار فرما چکے مینوں یہ گل کوئی 100 مرتبہ کہی گئی ہے کہ 11 بجے جلسہ مکانا ہے
تو 11 بج گئے نے دعا کرا دئیے، بولو آندے ہوں ہی دعا کرا دیں گے۔ قاری صاحب نے کیا 11 بجے جلسہ وائنڈ اپ کرنا، ختم کرنا ہے، انہوں نے کالی بڑی ہے، مولویاں تو ود کے بھی کسی نے کالی کدی ہوئی ہے؟ بولتے نہیں، سانو سب تو بہت ہی کالی ہوتی۔ ویکو نا 300 سوا 300 کلومیٹر سفر کر کے اتنے آیا، پھر واپس جانا ہے، کل پھر کنگن پور پروگرام پہ جانا ہے، ساڑھے نہ ود کے کنوں کالی ہے بھائی؟ ہے کسی نے کالی؟ بولتے نہیں یار، ساڈے تو ود کے تو کسی نے چھیتی نہیں نہ ہے۔ تو جے میں اتنے بیٹھا مغرب تو عشاء دے قریب دا آیا ایڈی دوروں 300 ساڑھے 300 کلومیٹر تو کیا تسی نہیں بہ سکتے یار اتنے؟ پھر میری خاطر نہ بیا جے، میری خاطر بہنا توڑ کے چلے جاؤ۔ جے بہنا جے رب دے قرآن دی خاطر بیا جے یا آمینہ دے لال دے فرمان دی خاطر بیا جے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی عبداللہ صاحب بن ہارون رشید بھائی دی شادی دے موقع دے اتنے اس پروگرام دا انعقاد کیتا گیا ہے۔ دعا کرو اللہ بھائی عبداللہ دے اے دو خانداناں نو ملانا اور ملنا، اللہ انہاں دونوں خانداناں دے اتنے اپنی رحمت دی برخا نازل فرمائے، اور اللہ میرے بھائی عبداللہ نو نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرمائے۔ بال ہویا تے کنے ہونا؟ بول دے نہیں، بال ہویا تے کنے اس پنڈ چ ہونا؟ میں ہونا انشاءاللہ، ہونا نا؟ دعا کرو اللہ انہوں سونا جا پتر دے، میرے تو بھی سونا، بولو تے صحیح۔ تے ادو بھی جلسہ رکھنا تے آپ ہونا ہی ہونا نا انشاءاللہ۔ تے تقریر ادو بھی 11 بجے شروع کرنی ہے۔ بولتا نہیں بھائی عبد الوحید میرا یار بیٹھا ہے بھائی عبد الوحید ربانی صاحب، جو کہ تواڈے اس پنڈ دے دماد بھی نے۔ میں انہوں بڑی بڑی مبارکباد پیش کرنا کہ اتنا پروگرام کامیاب ہویا ہے، ساری برادری کٹھے ہوئے ہو۔ مینوں کیا گیا سخت تقریر نہیں کرنی، میں کہا میں بیوقوف ہاں سخت تقریر کرا؟ پورا خاندان کٹھا ہے، خوشی دا موقع ہے۔ اور ویکھو نا لوکی اپنی تیل مہندیاں دے خسرے بلاندے نے، جی بولدے نہیں، مہک ملک بلاندے نے، تے تساں ضیاء الرحمان کارڈ بھی بلایا ہے، گل ہوئی نا۔ آئیے میں جو بیان کرنا ہے، جیڑی میں قرآن دی آیات پڑھیاں نے، اے دے اندر کی کیا گیا ہے؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی۔ شان نبی بڑی سنی ہے اور ابھی سنائی بھی ہے۔ آئیے ہن دین دیاں دو چار گلاں ذرا کر لئیے۔ فرمایا سی اپنے نبی نو بھیجیا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کدے نال بھیجیا ہے؟ ہدایت دے نال۔ ہدایت کی ہے؟ بول دے جاؤ یار، یا رب دا قرآن ہے تے یا نبی پاک دا فرمان۔ آئیے جیڑا بندہ ایک پاسے دین ہے تے دوجے پاسے بدعت ہے، ایک پاسے دین حق ہے تے دوجے پاسے غیر دین بدعت ہے۔ بدعتی کنوں کیا جاندا ہے؟ جڑا دین دے اندر نویاں نویاں رسمات دا ایجاد کردا ہے۔ مثال دے طور تے فرنٹ سیٹ پر موبائل دیکھنا منع ہے۔ مثال دے طور تے ایک گل کرن لگا کہ ایک بندہ ہے اپنے کولوں کوئی نوی گل کردا ہے، آ شادی دا موقع ہے، تیل مہندیاں تے لوکی کنیاں رسماں کردے نے، لڑکے نو بٹھا کے دے ہاتھ دے اوتے مہندی لگائی جاندی، اوتے سروں دا تیل پایا جاندا، کی ہے جی یہ تیل مہندی ہے۔ یہ ایسی رسماں جنہاں دا دین نال تعلق ہی نہیں۔ جیڑا بندہ ایسی رسماں نو ایجاد کردا ہے اور لاڑے والی گڈی پھوا کے پھر وہ پروٹوکول نہ بمب دھماکے چلاندے جانا اور پیسیاں دی برسات کرنا ہے، دین دا حصہ نہیں۔ جیڑا بندہ ایک کام کردا ہے، پنڈ والے ہو اردا گرد توان والے ہو بدعت اختیار کردا ہے تے بدعتی جیڑا ہے وہ 5 نقصانات اٹھاندا ہے۔ کنے نقصانات؟ 5 نقصانات، ایتھے بھی تے آخرت دے اندر بھی۔ پہلا نقصان، جب تک یہ بدعت دے اوتے عمل ہوندا رہندا ہے اینو برابر دا گناہ ملدا رہندا ہے۔ جی نبی پاک نے فرمایا سی ابو بکر قیامت تک جننے لوگ بھی کلمہ پڑھن گے تینوں برابر دا، بولو یار بولتے جاؤ نال ثواب ملے گا۔ دوجا یہ نقصان کی ہوندا ہے؟ بدعتی جیڑا ہے یہ بدعت کر کے دنیا تو چلا جاندہ ہے۔ نبی پاک دی حدیث کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، بدعتی جیڑا پکا سچا ٹھگا جہنمی ہے۔ 2 نقصانات۔ تیسرا نقصان جیڑا بدعتی اٹھاندا ہے، بدعتی اس بات دا اقرار کردا ہے کہ نبی پاک دے کولوں دین چ کمی رہ گئی سی تے میں اپنے کولوں ایک گل ایجاد کر کے دین نو مکمل کر رہا ہوں۔ استغفر اللہ معاذ۔ چوتھا نقصان، بدعتی جیڑا ہے یہ نبی پاک نو جاندا نہیں، اگر جاندا ہوئے
تے نبی دے دین چ کدی بدعت دی ملاوٹ کرے؟ بولو، یہی میرا موضوع ہے، دین حق دی پہچان اور آمینہ دے لال دی پہچان۔ پنجواں نقصان، نبی پاک نے فرمایا صحیح البخاری، قیامت دا دن ہوئے گا کچھ لوگ ایسے میرے سامنے لے آئے جان گے جنہ دے عذاب ہی چمک دے ہون گے، چہریاں تے سنت سجائی ہوئے گی، میرے ہوستے لے آندا جائے گا پانی پلان واسطے، فرشتے کو پیچھے کر دیں گے، آقا کہن گے جبریل انہاں کیوں پیچھے کیتا جا رہا ہے؟ یہ تو میرے امتی نے۔ فرمایا سونیا انہاں گیٹ اپ تواڈے امتیاں والا بنایا، لیکن تواڈے جان تو بعد انہاں نے دین دے اندر نوی نوی رسماں ایجاد کر لیاں سن، اس واسطے تواڈے امتی نہیں، بے شک تواڈے امت دے وچوں نے، لیکن تواڈے امتی ہون دا حق کھو دیتا ہے۔ ہن جیڑا بندہ 5 نقصانات اٹھا سکدا ہے نا، انہوں میں اجازت دینا وا، وہ بندہ اپنے کولوں جیڑا مرضی کام دین چ اختیار کر سکدا ہے۔ اگلی گل، توجہ میرے علی یار، جڑا جاندا نو جان، توجہ میرے رکھو۔ اگلی بات، اگر ایک بندے نو بھی اج اس درس دی گل سمجھ آ گئی نا، اینے زیادہ مجمع چوں، تے او میری بھی بقا ہے، جنہاں پروگرام رکھیا انہاں واسطے بھی کل قیامت نو بقا دا باعث بنے گا۔ اس وقت جڑا جاندا ہے اٹھدا ہے، اٹھن دیو، کسے تے کوئی ساڈا زور زمائی نہیں ساڈی۔ توجہ میرے علی یار، دوجی گل، دین کیڑا خالص ہے؟ میرے ابا جی کیا کرتے ہیں، مجھ دے تھنا جو دودھ چونے یہ بھانڈے چ پی کے آیا ہے، یہ اندر ڈیو پاؤ، پیپسی پاؤ، کوکو کولا پاؤ، یہ خالص رہندا؟ بولو، اللہ کے زمزم بھی پاؤ، یہ خالص نہیں۔ دین اوہی خالص ہے، دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چوں نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا آمینہ دے لال محمد دی زبان چوں نکلے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری مثال، مسجد نبوی ہے، صحیح البخاری، آقا تشریف فرمان ہے، باہروں ایک بندہ آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ نے کول بیٹھے، حضرت عبداللہ بن عمر بھی بیٹھے نے، یہ بندے دے جسم تے جڑے کپڑے سن نا، اتھوں محسوس نہیں سی ہوندا کہ بندہ دوروں آیا، یعنی کہ گھٹا کٹا مٹی نہیں سی پیا، آ کے نبی پاک دے کول 2 زن ہو کے بہ گیا، 2 زن جویں تشہد دی حالت چ بیٹھا، تحیات دی حالت، انہیں آ کے سوال کیتا ہے، سوال کی ہے؟ اسلام کی ہے؟ نبی پاک میں اسلام ہے بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکات، وحج البیت وصوم رمضان۔ بھائی رمضان آمدے روزے رکھنا، نماز قائم کرنا، بیت اللہ دا حج کرنا، اگر استطاعت ہے تے اللہ دی ذات نال کسی نو شرک نہ کرنا، تے اپنے مالاں دی زکات دینا، اسلام ہے۔ یہ کہنے لگا صدقتا، تو سچ کیا، سچ کیا تو۔ صحابہ دے بڑے پریشان ہوئے، سوال بھی آپ ہی کردا ہے، نبی پاک جواب دے رہندا صدقتا، تو سچ کیا۔ پھر آندا دین کی ہے، نبی پاک دا دین ہے وے۔ خیر بندہ سوال کر کے گیا، قصہ مختصر، آقا نے فرمایا جاؤ بھی باہر جا کے دیکھو، وہ بندہ نظر آتا ہے؟ نہیں سونے، باہر صحابہ کے لبیا نہیں آیا نظر۔ فرمایا آجو میرے کول ببو، دساں کون سی؟ اے جبریل آیا سی تے تانوں تہاڈا دین سکھان واسطے آیا سی۔ ہن جبریل آیا بھی کتھے وے؟ بول دے نہیں یار، مدینے دے اندر، مسجد نبوی دے اندر۔ بھیجیا کنے میں؟ اللہ نے۔ جبریل خود بھی دس سکتا ہی کھڑے ہو کے کہ لوگوں صحابہ اسلام ہے وے، دین ہے وے، کیوں نہیں دسیا؟ کیونکہ جبریل جاندا ہے جب تک وہ دی بات آمینہ دے لال دی بات دے نال ٹچ ہو کے نہ نکلے گی، ادوں تک بدعت تے بن سکتی ہے، دین دا حصہ بن سکتی۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ ہن میں آن لگا تقریر والے پاسے، قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ پھر کہو ہاں، جاگ کے بہنا، جاگ کے سونا نہیں۔ قرآن کی کہہ رہے ہیں، فرمایا میرا محبوب ساڈی گل تو ساڈے قوام تو بغیر بولدا ہی نہیں، تے جدوں میرا پیغمبر بولدا ہے تے پھر کی بولدا ہے؟ آئیے دے بارے قرآن کی کہہ رہے ہیں، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ هو الذی
ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ فرمایا سونیا دین ہوئی ہے جڑا اسی قرآن دی صورت دے اندر تواڈے تے نازل کیتا ہے، میرے محبوبہ نبی بھی ایک کے تے دین بھی۔ بولو پھر میں ترجمہ کیوں نہ کردا جاواں، ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا، بیٹھ جا نو باو تھلے بیٹھ جا کدھر چلنا ہے، ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا، سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا۔ یار یہ گل نہیں بنتی بھائی، تھی نہ میرے تاری تار میری تار نال نہیں مل رہی، انج کرنے اگاڑوی صاحب بیٹھے نے کیب نے ادھر والا پاسا اگاڑوی صاحب کا ادھر والا میرا ہے، پتا چل جاتا کہڑا جاگن دیا۔ پہلا شعر تواڈے واسطے، ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا، سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا، ذکر کی کرا او دے حسن و جمال دا، جگ وچ سانی نہیں کوئی آمینہ دے لال دا، جگ وچ سانی نہیں کوئی آمینہ دے لال دا، جگ سارا او دا تابیدار ویکھیا، سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا۔ امی عائشہ دا حجرا تے جنت دا ٹکڑا، نبی پاک دی حدیث ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، امی عائشہ دا حجرا تے جنت دا ٹکڑا، اس حجرے وچ وضحا والا مکھڑا، اس حجرے وچ وضحا والا مکھڑا، یاراں نال ستا اوتھے یار ویکھیا، سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا۔ میں گل کر رہا سا دین حق دی پہچان، آئیے رات کے چلیے قرآن کی پیا کہہ رہا ہے، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ حضرات صحابہ نے دین دی پہچان کر کے دکھا دیتی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس دے اندر رہندے نے، فارس دا رہن والا سلمان ہے، انہاں دے علاقے دے اندر ایک خاص نسل دے گھوڑے دی پوجا ہوندی سی، ایک خاص نسل دے گھوڑے نو پوجیا جاندا سی۔ ایک دن حضرت سلمان بیٹھے نے، آندے نے گھوڑا تے مخلوق ہے، اے خالق نہیں ہو سکدا جڑا عبداللہ و اللہ نہیں، جڑا عبد الرحمن و رحمان نہیں ہو سکدا، جڑا عبد المقیت و مقیت نہیں ہو سکدا، جڑا عبد القدوس و قدوس نہیں ہو سکدا، جڑا عبداللہ و اللہ نہیں، جڑا اللہ دی قبر نہیں، جدی قبر او داتا نہیں ہو سکدا۔ حضرت سلمان فارسی نے ادھر جناب جدو یہ ساری چیزاں سوچیاں، اللہ نے ذہن چ پائیاں، حضرات سامان بنیا، سامان بن کے رات نو اپنے گھر چوں نس جاندے نے، چلدیاں چلدیاں دین حق دی پہچان واسطے سلمان کرو نکلے ہے، عمر 20 سال دی ہے، جدو آمینہ دے لال نو ملیا تے عمر 70 سال دی ہے، سال دی ہے 70 سال دی، 50 سال میرے سلمان نے گزار دیتے۔ حضرات کتھے گزارے دین حق دی پہچان واسطے؟ اسی تے 10 منٹ دا عرصہ نہیں گزار سکدے، اسی تے جلسہ 10 منٹ لیٹ نہیں کر سکدے، اسی تے تقریر 10 منٹ زیادہ نہیں سن سکدے۔ دین حق دی تقریر دین حق واسطے، دین حق دی پہچان واسطے اسی گفتگو نہیں زیادہ سن سکدے، اے جی جلسہ ٹائم سر مکنا چاہیے۔ حضرات سلمان نے 50 سال دا عرصہ گزارے ہے تے دین حق دی پہچان دے اندر گزارے ہے۔ حضرت سلمان فارسی اپنے گھروں سامان بن کے نکلے تے اگے عیسائیاں دا چرچ آ جاندا ہے، چلدے چلدے عیسائیاں دے چرچ دے اندر چلے جاندے نے، اندر پادری ملدا ہے، آندے نے پادری جی میں تواڈے کولوں تہاڈا دین سیکھنا چاہنا وا۔ پادری کہن لگا سلمان دین سیکھنا ہی تے میرے چرچ دے اندر رہنا پوے گا، معبد خانے دے اندر رہنا پوے گا۔ ایتھے میں ایک اور گل کر دیاں دی وسادت دے نال، حضرات ہندو عبادت کردا ہے، اپنے
اپنے مندر دے اندر جا کے کردا ہے، مجوسی عبادت کردا ہے اپنے کلیسے دے اندر جا کے کردا ہے، یہودی عبادت کردا ہے آگ جلا کے کردا ہے، ہندو عبادت کردا ہے اپنے مندر دے اندر جا کے، عیسائی عبادت کردا ہے اپنے چرچ دے اندر جا کے۔ عیسائی دی عبادت چرچ تو باہر نہیں ہوندی، یہودی دی عبادت اگ تو بغیر نہیں ہوندی، مجوسی دی عبادت کلیسے چوں باہر نہیں ہوندی، اللہ اکبر کبیرہ ہندو دی عبادت مندر چوں باہر نہیں ہوندی۔ جدوں میرے تیرے پیر دیاں واریاں آئیاں، آمینہ دے لال دیاں واریاں آئیاں، بیکر حسن و جمال دیاں واریاں آئیاں، شمس الضحیٰ دیاں واریاں آئیاں، مصدر مہر و وفا دیاں واریاں آئیاں، سر چشمہ صبر و رضا دیاں واریاں آئیاں۔ فرمایا سونیا چار پنج چیزاں ایسیاں نے جنہاں نو چھڑ کے تسی نماز پڑھ لو، غسل خانے دے اندر نماز نہیں ہوندی، اونٹاں دے واڑے دے اندر نماز نہیں ہوندی، چرستے دے اندر نماز نہیں ہوندی، لیٹرین دے اندر نماز نہیں ہوندی۔ فرمایا سونیا تین چار چیزاں نے انہاں نو چھڑ کے میں پوری زمین نو تیرے واسطے مسجد بنا دیتا ہے۔ کی بنا دیتا ہے؟ ہن جتھے دل چاہتا نماز پڑھو۔ کدی کسی نے کہا مسیتے آ کے لازمی نماز پڑھو؟ بول دے نہیں۔ اگر بیمار ہو تے گھر چ بھی، اگر مسافر ہو تے راہ چ بھی، بولو دے صحیح۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک نے ایک ٹپا اور مارے کہ اللہ اگر میرا کوئی امتی جنگل بیابان چ کلا ہے، او دا دل کردا ہے او جماعت نہ نماز پڑھ کے 27 نمازاں دا اجر لوے، آسمان تو آواز ہوندی ہے میرے آ محبوبہ اپنے اس امتی نو کہہ دے آپ ہی اذان کہہ کے، آپ ہی تکبیر کہہ کے، آپ ہی امام بن کے امامت کروانی شروع کر دے، میں آسمان تو اپنے نوری ملائکہ دے پیچھے مقتدی بنا کے اتار دیاں گا۔ تو جے ہجے بھی اسی نماز نہ پڑھیے، بول دے نہیں یار، ہجے بھی اسی نماز نہ پڑھیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات میں گل کر رہا سا، سلمان فارسی دے کول دین سیکھن لگ پے، تھوڑا جہا عرصہ گزرے ہے، اے پادری دا وقت آ گیا ہے جس وقت تو نہ کوئی ولی پیچھے رہا ہے، نہ کوئی نبی پیچھے رہا ہے، نہ ہی تو میں پیچھے رہنا۔ میں نا جمعہ پڑھایا رات میں گل بڑی اخیر پڑھی، ایک نا حضرت امام بخاری دے استاد گزرے نے، حضرت خلید رحمہ اللہ تعالی، انہاں رات نو تہجد پڑھ رہے ہیں تے تہجد وچ نا قرآن دی آیت پڑھ رہے سن، کیڑی؟ کل نفس ذائقۃ الموت، بار بار پڑھن دے نے، بار بار پڑھن دے نے، ایتھوں تک کہ قتلت بہا، پچھوں آواز آئی، حضرت انہاں دے خلید دے پچھوں ایک آواز آئی، اوے بس کر دے، کنی واری یہ قرآن دی آیت پڑھنی ہے، تیرے قرآن دی آیت پڑھن دی وجہ تو میرے 4 جن بھائی فوت ہو گئے نے، 4 جن فوت ہو گئے نے قرآن دی آیت سن کے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ تے ساڈے کان تے جوں بھی ریگ دی ہے، گھنٹے گھنٹے دی تقریراں سن، اسی کدی سوچیا کہ اسی مرنا بھی؟ گل کسی اور پاسے نہ نکل جائے۔ پادری دا آخری وقت آیا تے مرن دے بستر تے لیٹے ہے، حضرت سلمان فارسی نو آندا فلاں علاقے دے اندر چلا جا۔ سلمان کہن لگے استاد جی میرا کی ہوئے گا، میرا کی بنے گا، مینوں کسی اور دے وس پا کے جاؤ۔ اے پادری کہن لگا فلاں علاقے دے اندر چلا جا، اوتھے میرا استاد دے کولوں جا کے دین دا علم حاصل کر لے۔ حضرات سلمان فارسی نکلے، اے علاقے جو باہر نکلے اس علاقے جو پہنچے، پتہ چلیا کہ اس پادری دا استاد بھی جڑا ہے او دا بھی آخری وقت قریب ہے، او دے کول جاندے نے، جا کے کہن لگے مینوں پادری نے بھیجیا ہے، تسی بھی ہن مینوں کوئی دین دی گل دسو، اپنے مذہب دی گل دسو۔ اے پادری آندا میرے کول تے زیادہ وقت کوئی نہیں، میں تینوں اپنا مذہب سناواں، اپنا مذہب سمجھاواں، اپنا مذہب پڑھاواں، سناواں سنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن یثرب دے علاقے چ چلا جا، مدینے دا پرانا نام یثرب ہے، یثرب دے علاقے چ چلا جا، اوتھے ایک نبی ہون والا ہے جہدا نام محمد ہوئے گا یا احمد ہوئے گا۔ ہن احمد کنوں آندے نے؟ جیڑا سارے جگ نالوں، جیڑا جدی سارا جگ تعریف کرے انہوں کی آندے نے؟ احمد۔ تے محمد کنوں آندے نے؟ بولو۔ جیڑا سارے جگ تو ود کے رب دی تعریف کرے تے احمد ہی، تے جدی سارا جگ تعریف کرے میرا محمد ہی صلی اللہ۔ پھر میں ترجمہ کیوں نہ کر دیا؟ جب زباں پہ محمد کا نام آ گیا،
یار کی گل تھکے تسی ہو کہ میں تھکیا؟ بول دے کیوں نہیں یار لورو میں آیا تھکے تسی ہو؟ جب زباں پر محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا آسمان سے درود و سلام آ گیا، وہ جو بولے تو رحمت برسنے لگی، میرا پیغمبر میرا پیر، وہ جو بولے تو رحمت برسنے لگی، ہونٹ کھولے تو رب کا قرآن آ گیا، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ قرآن دا دوجا مقام اليوم اکملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا۔ قرآن دا تیجا مقام هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ قرآن دا چوتھا مقام قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ قرآن دا پنجواں مقام لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ پادری کہن لگا ایک گل ہور سلمان سن لے، وہ جڑا نبی مکیوں ہجرت پہ او دی 3-4 نشانیاں بھی ہون گی، او کی نے؟ پہلی بات او نبی مکیوں ہجرت کر کے کتنے آئے گا؟ بولو مدینے۔ دوجی گل او صدقے نو ہاتھ نہیں لائے گا۔ تیجی گل تحفہ قبول کرے گا۔ چوتھی گل او دی کمر دے اوتے نہ کسی بھی جگہ دے اوتے مہر نبوت ہوئے گی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بولو سائیاں دا پادری کہہ رہے ہیں۔ تے اگلی گل سلمان اوتھے چلا جا، جڑے اونوں من لین گے او کامیاب ہون گے، تے جڑے او دا انکار کرن گے او ناکام ہون گے۔ ہن سلمان فارسی نے سفر شروع کیتا ہے، خیر قصہ مختصر منڈیاں چ وکدے وکاندے مدینے جا کے سلمان فارسی دے بارے پڑھے ہے رحمت للعالمین دے اندر قاضی سلیمان سلمان منصور پوری نے لکھیا ہے کہ 70 منڈیاں دے اندر سلمان وکیا ہے، 70 منڈیاں تے 70 سال دی عمر جو مدینے آئے تے آندے نے مینوں جنے ویچیا او بھی یہودی، جنے خریدیا او بھی یہودی جی نے خریدیا ہے، انہیں خرید کے مینوں کھجوراں دے باغ دے اندر رکھ دیتا ہے۔ اوے سلمان اتنے راکھیاں تو کرنیاں نے کھجوراں دے باغ دیاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ آندے نے ایک دن میں کھجور دے تنے تے چڑھیا واں، تھلے میرے مالک دا پائی آ جاندا ہے، آ کے آندا سلمان سنیا ہی ایک بندہ مکیوں مدینے آیا ہے، وہ اپنے آپ نو رب دا نبی آندا ہے، تے دوجی گل او سونا ہی بڑا نبی ہوئے تے سونا نہ ہوئے گل پھبدی ہے، بول دے نہیں۔ حضرت سلمان آندے میں تھلے اتریا اپنے مالک کل گیا، یار مینوں نبی نو ملن دی اجازت دے، انہیں میرے منہ تے تھپڑ مار دیتا ہے۔ اوے سلمان جا کے اپنا کام کر، تو کتوں کمی دے نبیاں نو ملن جا رہے ہیں؟ آندے نے رات پیندی میں تھوڑیاں جیاں کھجوراں ایک رومال دے اندر لپیٹیاں نبی پاک نو لبن واسطے نکل پیا۔ آقا مقام قبا تے بیٹھے نے، نبی دے نال نبی دے یار نے، آقا انج پہ لگدے نے جویں 14ویں رات دا چن اپنے تاریاں چ چمکدا۔ ترجمہ ہو جائے تو بھی بولو، ہو جائے کیڑا پاسا لانا شاید سارے ساڈے تہاڈا ہی بس۔ تیرا نوری نوری چہرہ تیری تاہا پاک پیشانی، تیرا نوری نوری چہرہ تیری تاہا پاک پیشانی، میں ڈھونڈیا عالم سارا تیرا ملیا کوئی نہ ثانی۔ تیرا نوری نوری چہرہ تیری تاہا پاک پیشانی، جیڑا نوریاں دا سلطان تیرے در دا او دربان، تیرے قدماں پاک نو چومنا کہندا صدیاں دا ارمان، تیرا نوری نوری چہرہ
تیری تاہا پاک پیشانی، تیری تاہا پاک پیشانی۔ اگلا جملہ بڑا کمال، تیرے حسن تو اے محبوبہ خود یوسف بھی قربان۔ نبی یوسف نو دیکھے نا مصر دی عورتاں نے کی کیتا ہے؟ ہاتھ دیاں تلیاں۔ اما جی عائشہ فرماندی اگر میرے محمد نو ویکھ لیندیاں تے کلیجے کٹ کے تلی تے رکھ لیندیاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میں کیوں نہ کہہ دیا تیرے حسن تو اے محبوبہ خود یوسف بھی قربان، تیرے حسن تو اے محبوبہ خود یوسف بھی قربان، تیرے خلق دا جے کوئی پوچھے میں کہنا کل قرآن، تیرا نوری نوری چہرہ تیری تاہا پاک پیشانی، تیری تاہا پاک پیشانی۔ اگلا جملہ بڑا کمال، تیرے دم دے نال بہاراں پیاں آکھن آپ بہاراں، تیرے دم دے نال بہاراں پیاں آکھن آپ بہاراں، چن شمس نو بلی پایا تیرے مکھ دے دو رخسار۔ آندے نے میں نبی پاک نو ویکھیا میں دوروں ہی حساب لا لیا یہی نبی ہو سکدا ہے۔ عبداللہ بن سلام نا، عبداللہ بن سلام یہودیاں دے بہت بڑے عالم دین سن۔ اے جدو آئے نا مقام قباء تے نبی پاک نو ویکھیا تے بھلا کی آندے نے لیسا بوجہہ کل کذاب، کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، ایڈا سونا چہرہ کسی جھوٹے بندے دا ہو نہیں سکتا۔ صلی اللہ بولو یار صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات ذرا توجہ کرے آجے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول سلمان آمدے نے میں ڈردا کے آیا، میں آکھیا سونیا محبوبہ ایک کھجورا میں صدقے دیاں لے کے آیا، آقا نے انہوں ہاتھ بھی نہیں لایا۔ نبی پاک نے اپنے صحابہ نو کہا انہاں کھجوراں نو آپس دے اندر تقسیم کر لو۔ آمدے نے دو شرطاں پوریاں ہو گئیاں، ایک مکیوں ہجرت کر کے مدینے آیا ہے، دوجی گل اور نبی جڑا صدقے نو ہاتھ بھی نہیں لا رہا، تیجی گل آمدے نے اگلا دن ہویا میں پھر تھوڑیاں جیاں کھجوراں لئیاں جا کے میں آمینہ دے لال نو آنا وا سونیا محبوبہ ایک کھجوراں جیڑیاں نے میں تواڈے واسطے تحفہ لے کے آیا ہوں۔ آندے نے آقا نے تحفہ سنیا تے نبی پاک نے چوری چ کھجوراں پا لئیاں تے آپ بھی کھان لگ پے تے صحابہ نے بھی کھوان لگ پے۔ جے تسی بھی کوئی تحفہ دینا ہوئے تے جاندی دی مینوں دے سکدے ہو، گل ٹھیک ہے نا؟ کوئی تحفہ دینا ہے تو بھائی تھی بھی دے سکتے ہو۔ نبی پاک تحفے قبول کر دیا تین شرطاں پوریاں، حضرات چوتھی تے آخری جڑی شک ہے آندے نے بڑے دن ہو گئے میں وہ نشانی ویکھنا چاہنا، حضرات کام نہیں لگ رہا، تکا نہیں بن رہا۔ آندے نے ایک دن مسجد نبوی دی تعمیر جاری ہے، نبی پاک ایک ٹیلے تے بیٹھے نے، نبی پاک دی پشک دے اوتے بریک کپڑا ہے، میں آ کے نبی پاک دی پشک تو کپڑا چکیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آقا دے دو موڈیاں دے درمیان مہر نبوت سیب ورگی سی تے میں اپنے لباں نوں نبی دی مہر نبوت رکھ لیا۔ فرمایا سونیا 70 سال دا عرصہ گزر گیا، زندگی لنگ گئی سونیا، دین حق دی پہچان کر دیا، ہن کلمہ پڑھاؤ تے بولو، کلمہ پڑھاؤ تے مرید بنا لو۔ دوجی تے آخری گل پھر گل مکائیے، نبی پاک نو ویکھیا تے سمجھیا مسلمان نہیں بلکہ کافراں نے بھی سمجھے۔ موبائل میرا کتنے موبائل وہ کری سب کو پڑھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو مسلمان ہی نہیں مشرکاں بھی سمجھے ہے، منافقاں بھی سمجھے ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو کافراں بھی سمجھے ہے۔ حضرات دوجی گل تے پھر میرا سلام ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تے یتیم بن کے آئے، یتیم بن کے آئے نا، آقا پیدا ہوئے تے سر تے باپ دا سایہ کوئی نہیں، تو جدو دنیا تو گئے تو کی بن کے گئے؟ در یتیم بن کے گئے۔ کی بن کے گئے؟ آئے یتیم بن کے، دنیا تو گئے در یتیم بن کے۔ نبی پاک دی کفالت سردار عبد المطلب نے کی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت سردار عبد المطلب دا آخری وقت آ گیا ہے، جناب نبی میاں کفالتہ چاچے ابو طالب کھلا گئیاں۔ ابو طالب ایک دن روم دے علاقے دے اندر جا رہے نے، یہودیاں دا علاقہ ہے، یتیم بھتیجے دیاں فکراں پی گئیاں، ہن اینوں کدے کول چھڈ کے جاواں، اینوں کدے کول اپنا بے بچے نو چھڈ کے جاواں، اللہ اکبر کبیرہ۔ آندے نے نبی پاک آندے میں ضد کی تھی، چاچا جی مینوں نال لے کے تر پے، آندے نہیں مکیوں باہر نکلے تے روم دے راہ تے جو پے نا شام دے علاقے ول،
تے راہ دے اندر چلتے جا رہے ہیں، ایک چگی آ گئی، اے چگی دے اندر ایک راہب ہے، راہب دیس قافلے روکیا ہے، روک کے آندا ہے قافلے والے ہو کتھوں آ رہے ہو؟ مکیوں آ رہے ہیں۔ اے قافلے والے ہو تواڈے اندر کوئی محمد نام دا بچہ بھی آیا کہ نہیں؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ کر کے عیسائیاں دا پادری کہن لگا، راہب کہن لگا تواڈے اندر کوئی محمد یا احمد نام دا بچہ آیا ہے؟ تے سردار عبد المطلب نے نا آندے نے مینوں پکڑ کے اگے کر دیتا بھی اے ساڈے چ بچہ آیا جو اور تے کوئی نہیں، ایدا ہی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے سردار عبد المطلب کہن لگے تانوں کیویں پتہ ہے بھائی یہ نام ہے تانوں کیویں پتہ ہے؟ آندے نے پہلی گل تے جنہ راواں تو تسی چل کے آ رہے سو میں ویکھ رہا سا ہر پتھر تے ہر شجر اس بچے دی وجہ تو تانوں سجدہ کر رہا سی۔ ہن قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ جمیعہ دے اندر کی ہے؟ علماء نے محدثین نے لکھیا ہے جمیعہ دے اندر پتھر بھی آ گئے، جمیعہ دے اندر شجر بھی آ گئے، جمیعہ دے اندر انسان بھی آ گئے تے حیوان بھی آ گئے، بکھرا ایک موضوع ہے، پھر کدی موقع ملیا تے بیان کریں گے۔ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بچہ آگے کیتا ہے تے سردار ابو طالب آندے نے تینوں کیویں پتہ؟ تے آندا گل سن لے سب تو ذی شان ہو سی شاناں دی شان ہو سی۔ تانوں پتہ ہے میں ہوں دعا کران لگا، گل ختم ہو گئی، تقریر ختم ہو گئی ہے، ہوں تے یار بول چھڑو کو ہاں سبحان اللہ۔ ذرا گج کے کہنا شاید تہاڈا پاسار وری ہار دا ہے سب تو ذی شان ہو سی۔ نے اندروں ایک کتاب کٹ کے لیاندی، کتاب دے ورکے کھول کھول کے ابو طالب نو دکھا رہا ہے، آندا کی یہ سب تو ذی شان ہو سی شاناں دی شان ہو سی طالب لال سونا جگ دا سلطان ہو سی۔ انج نہ کریا جے نہ کریا جے پہلا ورقہ تھلیا تے کی کیا اے گل دوجا ورقہ آندا ابو طالب کہن لگا اچھا کوئی ہور بھی گل ہے اے تینوں کیویں پتہ لگیا؟ تے اے راہب کی کہن لگا ورقہ تھلیا دوجا ورقہ نکل آیا تے ہر ورقے تے سبحان اللہ چاہیے نا، بولو ہاں دوجے ورقے تے سبحان اللہ۔ راہب کہنے لگا پچھلی کتاباں اندر جو بھی مشہوریاں ہیں ساری نشانیاں اے دے وچ پوریاں ہیں۔ اس دا جو کلمہ پڑھ سی پھر دا کی نا 171 نویل 171 نویل علاوہ کی دا کلمہ پڑھیا بولو او دا ہی کلمہ پڑھیا۔ اس دا جو کلمہ پڑھ سی اس دا جو کلمہ پڑھ سی صاحب ایمان ہو سی طالب لال سونا جگ دا سلطان ہو سی جگ دا سلطان ہو سی۔ سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے ہیں تھک گئے ہیں تہاڈی میری تار ہون ملن لگی ہے۔ اگلا ورقہ تھلیا تے اگلا ورقہ تھل کے کی آندا ہے تتیاں ہواواں کولوں اس نو بچا کے رکھی تتیاں ہواواں کولوں اس نو بچا کے رکھی اینو یہودیاں کولوں بس تو چھپا کے رکھی۔ سانو یہودیاں کولوں کیوں نفرت؟ انبیاء دے قاتل اے پاکستان دے بھی قاتل نے نا، اس واسطے اسی انہاں کو نفرت کرنے آ تتیاں ہواواں کولوں اس نو بچا کے رکھی اینو یہودیاں کولوں بس تو چھپا کے رکھی۔ سارے زمانے اتے تڑپ جایا جے سارے زمانے اتے تیرا احسان ہو سی
طالب لال سونا جگدا سلطان ہو سی جگدا سلطان ہو سی ابو طالب کہنے لگے اچھا انہیں پھر بول دے نہیں یار پھر ورکا تھلے آتے آندہ کیے ابو طالب کہنے لگے اچھا ایڈیاں شانہ والا میرا بھتیجا ہے یہ رہن سہن کا ٹھاٹ باٹ بڑا ہوئے گا جڈا اچا بندہ ہوئے رہن سہن کا اڈا اچا ہی ہوں نا ہوں آخری جملہ جو بھائی تقریر دا مغز پیش کرن لگا پھر گل ختم کریے ہوں بھی نہ بولے ہوں انہوں بھی بلا لو جڑا شام تو لے کے ہوں تک نہیں نہ بولیا شام تو لے کے ہوں تک نہیں بولیا انہوں بلاؤ انشاءاللہ وہی بولے گا میں جملہ پڑھنے لگا تواڈے واسطے بتے کھجور والے اس دا بچھونا ہو سن ابو طالب کہنے لگا اچھا غربت ویکھنی ہے آندا اگلی گل بھی سن لے ابو طالب پتے کھجور والے اس دا بچھونا ہو سن سورج تے چن ستارے اس دا کھیڈونا ہو سن سورج تے چن ستارے اس دا کھیڈونا ہو سن فرش اول عرش اولا دے اوتے فلکے اولا دے اوتے فلکے اولا دے اوتے رب دا مہمان ہو سی طالب لال سونا جگدا سلطان ہو سی والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا